الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور والطور وكتاب مسطور وكتاب مسطور في رق منشور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع عذاب ربك ما له من دافع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين وويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف ایک دفعہ سب کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طور 52 نمبر سورت ہے جی، اور مکی صورت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورت میں بڑے جو مضامین ہوتے ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہوتی ہے. یہ بڑے مضامین ہوتے ہیں عام طور پر، اس کے علاوہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو عقائد کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر یقین رکھنا اور ان کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، اور آخرت پر یقین رکھنا اور احتساب جو ہے وہ ہمارا ہونا ہے، اس کے متعلق بات. اس سے پہلے کہ میں آج یہ شروع کروں، میں اپنی تصحیح کے لیے میں نے آخری دفعہ جو پچھلی صورت تھی اس کو میں نے ذریات کا شاید نام دیا تھا. حافظ صاحب نے تصحیح کر دی ہے اس کی، ذاریات کا درست ہے. تو وہ میں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے تصحیح کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے کوہ طور کی. طور جو ہے وہ اس کے معنی ہے، عام جو طور کہا جاتا ہے اس کا معنی ہے پہاڑ، اور ایسا پہاڑ جس کے اوپر درخت ہو اس کو طور کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ایسا پہاڑ جو خشک ہو اس کو جبل کے نام سے پکارتے ہیں. لیکن الطور کہا گیا تو ایک خاص طور ہے. اس سے مراد وہ طور جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا، اور پھر اس پہاڑ پر جو ہے حضرت موسیٰ دوبارہ بھی تشریف لے کے گئے، بلکہ کئی مرتبہ تشریف لے گئے. تو پہلی قسم کا یہ پچھلی جو ہم نے صورت پڑھی اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک طرز کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے لیے قسم کھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو یہ ان کا فصاحت و بلاغت جو ہوتی ہے کلام کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا. قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی. اس سے مراد کون سی کتاب؟ اس میں فقہا جو ہیں تفاسیر جو بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں مختلف کتابیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں وہ ساری کے ساتھ، اور وہ کتاب جو قرآن ہے اور لوح محفوظ پہ جو لکھا ہے شاید وہ بھی. کچھ تفاسیر میں جو ہمارے عمل لکھے جاتے ہیں ان کی بھی بات کی گئی ہے کہ جو فرشتے ہمارے عمل لکھتے ہیں شاید یہ اس کی بھی بات. بہرحال
فی رق منشور. رق پرانے زمانے میں کسی تحریر کو دیر تک رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، تاکہ کئی صدیوں تک وہ چلے اور کئی سالوں تک چلے، تو ایک خاص قسم کی کھال ہوتی تھی. بعض تفاسیر میں ہے کہ ہرن کی کھال ہوتی تھی، اور اس کو خاص طریقے سے اس کو پریپیئر کیا جاتا تھا، تیار کیا جاتا تھا. وہ بالکل پتلی سی ایک جھلی سی بن جاتی اور اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو اس کو پھر اصطلاح میں رق کہا جاتا تھا. شاید رق سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ وہ جلد یا وہ رقیق جھلی جو ہے وہ ہے اس کی شکل میں تیار کی گئی. اہل کتاب عام طور پہ تورات، زبور، انجیل جو ہے وہ اسی قسم کی رق جو تھی اس کے اوپر لکھا کرتے. مستور سے مراد، جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ یا تو لوح محفوظ ہے یا اللہ کی دی ہوئی کتابیں ہیں، یہ ابن کثیر کا رائے ہے. مکتوب، مستور کے ایک مطلب ہے مکتوب یعنی کہ لکھا ہوا. لکھا ہوا ایک چیز جو ہے وہ قرآن بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، تمام کتابیں بھی ہیں، اور انسانی عمل جو فرشتے ہیں. یہ احسن البیان میں تفسیر حافظ صلاح الدین صاحب نے جو کی ہے، انہوں نے اس کا یہ مطلب بھی لکھا. والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور. بیت معمور سے مراد جو بیت معمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں دیکھا، اور آپ کی حدیث میں تھا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ حضرت ابراہیم جو ہے اس خیمے، اس خانہ کعبہ میں بیت معمور کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھے ہوئے. 7ویں آسمان پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے اوپر ہر روز 70,000 فرشتے بیت معمور میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی. تو وہ اور بیت معمور سے ایک معنی جو ہے خانہ کعبہ جو دنیا میں ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی کے اوپر 7ویں آسمان پہ بیت معمور ہے. اور بلند کی ہوئی چھت، بلند کی ہوئی چھت سے مراد آسمان اور بھرے ہوئے سمندر. مراد اس میں بھی جو بھرا ہوا سمندر ہے، اس سے 2-3 قسم کی تفاسیر جو ہیں اس میں مختلف فتوان ہیں، مختلف بات ہیں. ایک اس سے مراد وہ پانی جو عرش سے آئے گا، جو بارش کی طرح برسے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، اور پھر قیامت کے دن وہ جب پانی مردوں کے ساتھ لگے گا تو اس سے مردے زندہ ہوں. عام جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں دریا ہیں ان کی طلب بات. جو لفظ بتایا گیا ہے اس کے ہیں بھڑکانے والے سمندر، بھڑکے ہوئے سمندر. بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ سمندر ہیں جس میں آگ بھڑکائی جائے گی، جیسے سورۃ تکویر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی جو سورۃ تکویر کی 6 نمبر آیت ہے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں. سمندروں کے بھڑکانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں جو تفاسیر میں بیان کیے گئے ہیں. ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں طغیانی آ جائے، بھڑکا دیے جائیں، اور دریا اور سمندر آپس میں مل جائیں گے. اور یہ بھی مطلب ممکن ہے، ایک مطلب ان کا یہ بھی ہے کہ پانی خشک ہو جائے، تمام کا تمام پانی خشک ہو جائے. اور یہ بھی ہے کہ ان میں آگ لگا. یہ سارے مطلب جو ہیں مختلف لوگوں نے ان کے یہ 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، 5 ہی. کوئی طور کی کتاب، استور، رق، بیت المعمور کی، اونچی چھت کی، آسمان کی، اور پھر بھڑکے ہوئے یا بھرے ہوئے سمندر، بھڑکائے ہوئے سمندر. پھر فرمایا کہ آگے اس کے بعد کیا حکم ہوا ہے، کیا بات، جس چیز کی قسم کھائی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا. اب عذاب سے یہاں پر قیامت پر، اور وہ لوگوں کے لیے عذاب ہے جو اللہ رب العزت کو شرک کرتے ہیں، وحدانیت کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں رکھتے،
اور اپنے دنیا میں رہتے ہوئے اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ اس کا احتساب ہوگا جو عمل ہم کر رہے ہیں اور آئندہ ہم نے اس کا جواب دیا۔ ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے کفار سے، کیونکہ مخاطب ہیں تو کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہے۔ پھر فرمایا کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، کہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کسی قسم کی ممکنات میں ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ رک جائے۔ کب ہوگا یہ میں نہیں پتا، لیکن رکنے کا کوئی عمل جو ہے اس کو کسی طریقے سے نہیں رک سکتا۔ پھر فرمایا اس دن کیا ہوگا؟ جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا۔ مورن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مورن کا جو لفظی معنی بتایا گیا ہے حرکت اور اضطراب، ایک حرکت کرنا اور اضطراب گھبراہٹ۔ تو قیامت والے دن آسمان کے نظم میں جو پریشانی ہو جائے گی، جب آسمان گھبرا جائے گا اور جتنے سیارے ستارے جو بھی ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ایک انتہائی اضطراب کی حالت ہوگی، پریشانی کی حالت ہوگی، اور اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا۔ یہ عذاب اس دن واقع ہوگا کہ جب آسمان تھر تھرائے گا اور پھر پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے چھوڑ دیں گے۔ اور ایک جگہ آپ کو سب کو پتہ ہے، وہ بڑی کامن ہے، ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے کہ اون کے گولوں کی طرح وہ اڑائے گا، کہ جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل گا، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی جھٹلانے والے کیا مراد ہے؟ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑاتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دیتے ہیں تو یہ لوگ غیر سنجیدگی سے ان باتوں کو کرتے ہیں، اور ان باتوں کا بعض اوقات مذاق بھی کرتے ہیں، استہزاء بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل اور بڑی خرابی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو بےہودہ باتوں میں کھیل رہے ہیں، میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں، جو غیر ضروری بات ہے اس کو کریں، اس دن انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے۔ دان لفظ استعمال ہوا ہے۔ دان کا مطلب جو ہے وہ سختی کے ساتھ دھکیلنا، ایک تو ویسے دھکا دینا اور ایک سختی کے ساتھ ان کو دھکیلنا، کہ ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں سختی کی طرح سختی سے دھکیل کے دے گا۔ اور پھر ان سے کہا جائیں گے، فرشتے کہیں گے کہ یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلایا تھا۔ بھلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ فرشتوں کا کلام ہوگا کہ جب وہ آتش دوزخ میں جائیں گے، تو کیونکہ یہ کفار یہاں پر جھٹلا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بات کو، تو اس وقت ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اب تم جھٹلا رہے تھے اور تم کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ آپ جادو کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ ہے ہی نہیں، تمہیں ایسی چیزوں پہ یقین ہی نہیں ہے، تو وہ بھلا کہ یہ جادو ہے یا تمہیں اب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ جب تم سامنے دیکھ رہے ہو کہ جہنم ہے، یہ آگ ہے، اب بتاؤ۔ پھر ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرو۔ یعنی کہ یہ جو تمہیں دھکیل کے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، اس میں تم صبر کرو یا شور کرو یا جو کچھ بھی کرو، اس سے تمہارے لیے برابر ہے۔ اور یہ تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کو ظلم کی وجہ سے نہیں آپ کو بھیج رہے، یہ آپ کو انصاف کی وجہ سے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا تھا کہ شرک نہیں کرنا، اور اگر جو شرک کرے گا اس کے ساتھ میں یہ سزا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے ظلم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو قاعدہ بتایا تھا اس کے مطابق صاف سے یہ کہا۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ اب بات ہو رہی ہے متقی لوگ۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار ہی انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا اس کا لطف لے رہے ہیں۔ دو باتیں بتائیں، ایک یہ بتایا کہ دوزخ سے بچایا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ باغوں اور نعمتوں میں۔ اتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ انسان کو دوزخ سے بچا دینا، کہ اس کو ایک علیحدہ ذکر کیا
ورنہ جو جنت میں چلا گیا اس کو تو مل گیا سب. لیکن دوزخ سے بچ جانا بھی جو ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کی بڑی مہربانی ہے، اس کی بڑی احسان ہے کہ اس کے اوپر یہ اس کو مل جائے. اس لیے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ دوزخ سے آپ جس طرح اس کا لطف لے رہے ہیں. اگر انسان اپنی بشری کمزوریوں کو سامنے رکھے تو ہمارے اعمال جو ہیں اس میں کئی خامی ہیں. ہم جتنا مرضی ہم کرتے ہیں. یہ صرف خدائے بزرگ و برتر جو ہے اس کی اپنی فیاضی اور رحمانیت ہے کہ جس نے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچا دیتے ہیں اور بہتر جگہ کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. تو اس لیے دوزخ سے بچنا ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ گریٹ ایڈوانٹیج ہے اس وجہ سے. اور اگر سخت اللہ تعالیٰ کو حساب کرے تو کوئی شخص نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہمیشہ رحم و کرم کریں اور ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائیں. ان سے کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرو. اب یہ جو فرمایا نا کہ تم اعمال کے صلے میں تم کھایا کرتے ہے تو یہ اللہ رب العزت کا رزق، اس کی مہربانی کہ اس نے ہمیں کھانے کو دیا، اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم صحیح کام دنیا میں بھی کر سکیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ورنہ ہم خود سے تو اتنے قابل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان نہیں جتایا بلکہ کہا کہ تم نے اچھے عمل کیے تو اس لیے تم. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ایک اچھی بات کرنے کا انداز ہے. خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا. تو جو اعمال بھی ہم کرتے ہیں یہ بھی توفیق اللہ ہی ہے. وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، سامنے اس کے ایک سامنے ہوں گے ایک دوسرے کے. اور سورہ صفات میں بھی خیر آیت نمبر 44 میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر فروکش ہوں. یہ لفظ استعمال ہوں. تو مطلب پیٹھ نہیں ہوگی ان کی ایک دوسرے کو آمنے سامنے. اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے، ایک اور مہربانی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کیونکہ بردبار ہیں، اللہ تعالیٰ فیاض ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ تمہارا اولاد جو آبائیں ہیں ان کا رتبہ بلند ہے اور اولاد کیونکہ اس نے ایمان کی پیروی کی لیکن شاید اس رتبے تک نہیں پہنچی تو اب ان کو ملانے کے لیے کہ والدین کو نیچے لیں. نہیں، اولاد کو اوپر. اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ ہم جو مہربانی فرمائیں گے، جو کرم کریں گے، اس کے تحت جو لوگ جن کی اولاد نیک ہوگی، ایمان رکھتی ہوگی، پیروی کر دی ہوگی لیکن اس درجے تک نہیں پہنچی جہاں تک ان کے والدین پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اولاد کے لیے اولاد کا درجہ اوپر کر دیں گے، اس کا نیچے نہیں کرتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی ان کی سمجھی. اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ اولاد کی دعا و استغفار سے آبا کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ اولاد جب دعا کرتی ہے تو ہمارے آبا و اجداد کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے والدین گزر گئے ہیں تو ہمیں ہر وقت ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے. ایک شخص کہ جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے. مسند احمد میں یہ حدیث ہے جی 509/2. ایک اور حدیث میں اس کی تائید کرتی ہے جس میں فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہا. ایک صدقہ جاریہ، دوسری وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی. یہی صحیح مسلم کی حدیث میں 1631 میں بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کو احسن بیان میں بھی بتایا گیا اور ابن کثیر میں بھی اس کو کوٹ کیا. ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی.
رہن کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ اللہ نے انسان کو سر و سامان دیا، طاقتیں دی، صلاحیتیں دی، اختیارات دیے، دنیا میں دیے، اور یہ تمام چیزیں گویا ایک قسم کا فرض ہے انسان کو کہ بھائی آپ نے ان چیزوں کو درست طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان چیزوں کا استعمال کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یا مالک نے اپنے بندے کو کہا، اور اس کے بدلے میں اس نے کہا اللہ کے پاس کیا اس کا نفس ہے، اگر نفس ان کے مطابق چلے گا تو یہ نفس اس کو واپس مل جائے گا قیامت والے دن، ورنہ وہ نفس جو ہے وہ گروی میں جو رکھا ہوا ہے وہ عذاب میں چلا جائے گا، وہ ادھر ہی رہے گا، دوزخ میں چلا جائے گا۔ مومن جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق جزا پائے گا، یہ سورہ مدثر میں بتایا گیا۔ اور پھر ہر شخص اپنے عمل میں گرفتار ہوگا سوائے اصحاب الیمین کے، اہل ایمان۔ یہ سورہ مدثر میں 3839 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک اور پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے گا دیے چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک آدمی ہے، اس کو کھانے کو بھی مل رہا ہے، اس کو پینے کو بھی مل رہا ہے، اس کو رہنے کو بھی بہترین جگہ ملی ہوئی ہے، اس نے اگر کہیں سیر کرنی ہے تو سیر بھی مل جائے گا، جو اس کو دنیا کی میں جو اس کی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو رہی ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، اور ضروریات پوری بھی ہو رہی ہیں ٹاپ کلاس کی جو آپ کی میسر ہیں چیزیں ان سے، اور اس نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ جنت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ میزبان ہے۔ تو فرمایا ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت ان کا دل چاہے گا دیے چلے جائیں گے، وہاں وہ ایسے جام شراب پر دوستانہ چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بے روگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ، آپس میں گپ شپ لگاتے ہوئے ایسی شراب جو انہیں بہکائے گی، اور ان کے ارد گرد وہ نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہیں کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، نو عمر خادم، ایسے نوجوان جو تیزی سے ان کا حکم مانے، وہ صاف ستھرے، خوش لباس اور خوش گفتار ہیں، خوش حوال ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں۔ اب جب یہ ان کو نعمتیں ملیں گی تو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور کن حالات کی بات کریں گے؟ دنیا کے متعلق پوچھیں گے کہ بھائی دنیا میں کیا کریں؟ کہیں گے ہم پہلے جب اپنے گھر والوں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے۔ کیوں ڈرے سہمے رہتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا خیال جو تھا ان کے ہر عمل میں وابستہ تھا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے اور اللہ کو امید اور خوف سے یاد کرتے۔ آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچایا۔ جھلسانے والی ہوا سموم، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے جس کو سموم کہا۔ ہم اس سے پہلے اسی سے دعائیں مانگا کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہی بڑا محسن، بہت مہربان، اسی سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی یہ صرف خدائے بزرگ و برتر کو مانتے تھے، وحدہ لا شریک مانتے تھے، ہماری تمام حاجات اسی کی طرف رجوع کرتے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہی مہربان ہے کہ بہت محسن ہے، بڑا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ صدق اللہ مولانا۔